بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر حاضر میں مادہ پرستی اور مال و زر کے بوجھ نے انسان کی کمر جھکا دی ہے۔ حرص و طمع کے دشوار گزار راستوں نے اس کی رکابیں ڈھیلی کر دی ہیں اور مصائب و آلام نے انسان کی پلکوں کو بوجھل کر دیا ہے۔ نفسا نفسی کے اذیت کے اس دور میں خلیل جبران نے ظلم، جبر، تشدد، تعصب، انسان دشمنی، نفرت و کدورت نیز ان تمام محرکات کے خلاف لکھا جو انسانیت کے راستے میں خلیج کی طرح حائل تھے یا کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے۔ خلیل جبران نے مادہ پرستی کے تلاطم خیز موجوں میں ڈوبتی زندگی کی اس فکر کو اس منجدار سے نکالا جس میں ایک دفعہ غوطہ زن ہونے کے بعد دوبارہ حقیقی خوشیوں کے ساحل پر کبھی بھی لنگر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ خلیل جبران لبنان کا وہ عظیم فلسفی ہے جس نے دنیا کے ہر گوشے میں بسنے والوں کے دلوں میں اپنی تحریر کو منقش کیا۔ خلیل جبران نے انسانیت کے لبھائے زخم پر وہ مرہم رکھا جو کسی اور ادیب یا طبیب کے پاس نہیں تھا۔ نہ گنواؤ ناوک نیم کش دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تن داغ داغ لٹا دیا۔ خلیل جبران کی قلم نے تاریخ روشنی میں گری کائنات کے باسیوں کے دل و نگاہ کو روشنی سے منور کیا اور اپنے منفرد اور دلکش انداز میں زندگی کے اس زیر آب اور زہریلے مواد کو وسعت قلب و نظر سے جذب کر کے سرور آگمی کے دل فریب نغموں کو سچے موسیقاروں کی طرح دل کے مقدس تار چھیڑ کر وہ گیت بکھیرے جنہیں سن کر فرشتے بھی سر دھنتے ہیں۔ خلیل جبران کی تحریر کا خاصہ یہ ہے کہ نہ وہ آہوں اور کراہوں کا عادی ہے اور نہ ہی اس کی تحریر سسکیاں برتی، بلکہ وہ کائنات کے رنج و الم پر اٹھنے والی آہوں کو پھولوں کی معطر میں کار سے شکیبائی کرتا ہے۔ نہ وہ کسی مغرور شوالے کے قلس کے طرح پجاریوں کی آرزوؤں اور تمناؤں کو کچل کر کہکے لگاتا ہے، نہ وہ کسی فاتح کی طرح ایک قوم کی کھوپڑیوں پر کھڑا ہو کر فتح و نصرت کے نعرے بلند کرتا ہے، نہ وہ کسی مذہبی پیشوا کی طرح جنت کی حوروں کی دلکش سحر کی تانے چھیڑتا ہے، نہ وہ جہنم کی آب و بقا کی وحشت انگیز وحشتوں کا ذکر کرتا ہے، بلکہ وہ یہی درس دیتا ہے کہ امن و آشتی کا صاحبہ ہی سب سے عرفہ و اعلیٰ جنت ہے اور انسانیت ہی سب سے مقدم اور مقدس مذہب ہے۔ اس کا قلم کسی شاطر تقسیم کار کی طرح ارض و سما کی وسعتوں کو تقسیم نہیں کرتا، بلکہ اس کا قلم تلوار کی طرح صفائے کرتاس پر کھنچے ہوئے نقشوں، حدود و قیود، نسلی و قومی تعصبات اور مذاہب کی حائل دیواروں اور ملکوں کے درمیان کھینچی ہوئی بغض و عناد کی لکیروں کے بانیوں اور موجودوں کے کانوں میں محبت کی دل نواز بانسری کی میٹھی میٹھی تانیں سناتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں نے تمہاری قباؤں اور تمہارے چہروں کے نقاب اخوت کی ہوا کے زور سے الٹ دیے ہیں۔ اب کائنات نے تمہارا بھیانک اور مکروہ چہرہ دیکھ لیا ہے۔ اب تک تم نے تشنۂ انوار عروس زندگی کو قوموں کے خون سے سرخی و غازہ لگایا ہے اور آسمانوں کے خلاؤں کو بے نواؤں کی آہوں اور کراہوں سے بھر دیا ہے۔ اب ظلمت و جبر، تعصب اور مذہبی منافرتوں اور کدورتوں سے تھکی ہوئی انسانیت کو وفا کی لوری سناؤ۔ خلیل جبران نے انسان کی اس ٹریجڈی کو موضوع بحث بنایا ہے جو زمانے کے اسٹیج سے کھیلی جا رہی ہے۔ دنیا کی تفریحات سے دل بہلانے والے اور اس کی تعریف کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن اس مہم انگیزیوں اور غم آفرینیوں پر غور و تأمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ خلیل جبران کی تحریر ان سرمایہ داروں کے لیے ایک تعزیانہ ہے جو خیال کرتے ہیں کہ سورج، چاند اور ستارے ان کے خزانوں سے طلوع ہو کر ان کی جیبوں میں غروب ہوتے ہیں۔ وہ ان رہنمایان قوم کے لیے
پی ایک تھپڑ ہے جو قوم کی آرزوؤں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کی آنکھوں کو طلائی غبار اور کانوں کو مترنم الفاظ سے بھر دیتے ہیں، اور ان ملاؤں سے بیزاری کا اظہار ہے جو لوگوں کو ان باتوں کی تلقین کرتے ہیں جن پر خود کبھی عمل نہیں کرتے، اور ان سے ایسی چیزوں کے طالب ہوتے ہیں جو اپنے نفس سے طلب نہیں کرتے، کیونکہ یہ اپنے علم کی تاریکی سے جہالت پھیلاتے ہیں۔ مذہب اور تعصب کی بنا پر بائی بائی کی گردن مارنے کی ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کی سادگی سے اپنے جسم کے لیے قبائے مشرف بنتے ہیں اور ان کی معصومیت سے اپنے سر کے لیے تاج عظمت سجاتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں شیطان سے نفرت و کراہت کا، اور پلتے ہیں اس کی خیرات کے ٹکڑوں پر۔ خلیل جبران نے لب و رخسار کی رعنائیاں لکھیں یا قلب و روح کی پناہیاں لکھیں، یاس و نومیدی پر لکھا یا حسن و جمال پر لکھا، غمیں دے روز یا فکر فردا، اس کی قلم میں نیم سحر کی سی نرمی، اس کے خیالات میں گل ہے چمن کی خوشبو، اور اس کے فلسفہ حیات و ممات میں نور اور قمر کی لطافت۔ اس کے قارئین یوں محسوس کرتے ہیں جیسے وہ ان کا رازداں، غم گسار، اور ہر قاری کی نہ صرف ترجمانی کر رہا ہے بلکہ زمام خوشبو تھام کر منزل کی طرف رہبری کر رہا ہے۔ یہ تھا اس عظیم ہستی، وہ عظیم فلسفی جسے دنیا خلیل جبران کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا تعارف اور اس تعارف کو تحریر کیا ہے ملک محمد اسلم کھوکھر نے اسلام آباد سے، اور یہ تعارف ان کی کتاب کلیات خلیل جبران جس کے مرتب ہیں ملک اشفاق صاحب، اس میں تحریر ہے۔ جو طالب علم ایک اعلیٰ ادب اور لٹریچر کا ذوق رکھتے ہیں، وہ اس عظیم انسان کی تحریروں کو پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب ان کے لیے ایک خزانے سے کم نہیں ہے، جسے کلیات خلیل جبران کے نام سے فنکشن ہاؤس نے شائع کیا ہے، اور علم کی پیاس رکھنے والے طالب علموں کے لیے یہ انتہائی بہترین کتاب ہے جس سے وہ اپنے آپ کو سیراب کر سکتے ہیں، کیونکہ تحریر جس طریقے سے سلیس انداز میں اور خوبصورت انداز میں اس میں موجود ہے، قاری جو ہے اس تحریر کے ساتھ ساتھ مصنف کے ساتھ سفر کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو واقعات اور حالات کو جس طریقے سے قلم نے تحریر کیا ہے وہ ان تحریروں کے ساتھ ہم سفر رہے گا۔ اور اس دور میں خصوصاً ایسے لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے جن کی تحریریں ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں، اور ہم اپنی اصلاح کی کاوشوں کو مزید تیز کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جو شخص خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے بدلنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ ہم تبدیلی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ محسوس کرتے ہیں وہ ہم خود ہوتے ہیں۔ دراصل اگر ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر بدلنے کا فیصلہ کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے آپ کو بدلنے سے روک نہیں سکتی، اور اگر یہ کاوش کامیاب ہوتی ہے تو اس سے زیادہ بہتر کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہم خود یہ فیصلہ نہ کریں کہ مجھے بدلنا ہے تب تک کوئی طاقت ہمیں نہیں بدل سکتی۔ بہت شکریہ جی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایک اور شخصیت یا ایک اور موضوع پر ایک نئے زاویے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔